بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج ہم آپ کے سامنے سورہ ناس کا ایک ایسا نایاب وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کے کرنے سے آپ کو اس دنیاوی زندگی میں اور دنیا کے شر سے بالکل پناہ ملے گی۔ محترم سامعین، میں آپ کو سورۃ الناس کے 3 وظائف شیئر کروں گا، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ سورہ قرآن مجید کی سب سے آخری سورت ہے اور یہ 30ویں پارے میں ہے۔ میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے والا ہوں ان وظائف میں سے سب سے پہلا جو وظیفہ ہے، اس کا جو عمل ہے اور اس سے جو انسان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ ہے شیطانی وسوسے اور برے خیال کا آنا۔ جیسا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں آپ کو شیطانی وسوسے آتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو برے خیال آتے ہیں، ان سب کا حل سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آپ کا دشمن ہے جو آپ کو تنگ کر رہا ہے، جس سے آپ کو خطرہ ہے اور آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن اس دنیا میں آپ کے اللہ کے سوا آپ کا کوئی نہیں، تو آپ اس سورہ کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں، کیونکہ یہ آپ کو آپ کے دشمن سے محفوظ رکھے گی۔ ویسے یہ دنیا بہت ہی خراب ہو چکی ہے اور آج کل ہر کسی کا کسی نہ کسی دن قتل ہو رہا ہے اور ہر کسی کو ایک دوسرے سے خطرہ لاحق ہے۔ تو یقیناً آپ اس بات پر کبھی یقین رکھتے ہوں گے کہ ہمارے پیارے اللہ، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خدا، وہ سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ اور دوسری بات، دوسرا وظیفہ جس عمل کے لیے اور جس فضیلت کے لیے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے سانپ یا بچھو اگر آپ کو کاٹ لے، یا پھر کوئی اور جاندار جس کے زہر کا آپ کے جسم پر کوئی اثر مرتب ہو، تو اس جاندار کے زہر کو ختم کرنے کے لیے یہ سورہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل انسانوں کی طرح اتنے سانپ خطرناک نہیں ہیں جتنے انسان خطرناک ہیں، لیکن پھر بھی کبھی کبھی انسان کو کوئی ایسا جاندار کاٹ لیتا ہے جس سے اس کی موت واقع ہو سکتی ہے، تو اس سورت کا اثر اس جاندار کے زہر کو ختم کر دے گا اور ساتھ ساتھ آپ کو صحت مند اور تندرست بنا دے گا۔ اس کے بعد جو تیسرا وظیفہ ہے اور جو تیسری بات ہے وہ آج کل اس دنیا میں عام ہو چکی ہے۔ جادو ٹونا یہ آج کل دنیا میں اتنا عام ہو چکا ہے کہ لوگ سامنے آ کر وار نہیں کرتے، بلکہ وہ چھپ چھپا کر ایک دوسرے پر جادو کرا دیتے ہیں، کچھ پیسے دے کر، کسی عامل کو کچھ پیسے دے کر وہ ایک دوسرے پر جادو کرا لیتے ہیں اور اپنی دشمنی کا بدلہ اس صورت میں لینا شروع کر دیا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یقیناً یہ ایک بہت برا عمل ہے۔ جادو ٹونا ایک بہت برا عمل ہے، اس سے بچنا ہے آپ کو، اور اس سے بچنے کا سب سے زبردست ذریعہ اللہ کی کلام قرآن مجید میں ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اس دنیا میں کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل قرآن مجید میں نہ ہو، اور اللہ نے بھی فرمایا آپ ہر مسئلے کا حل قرآن مجید سے تلاش کیا کرو۔ حضرت عمر نے بھی یہ فرمایا کہ اگر آپ کی ایک رسی بھی گم ہو جائے تو اس کو بھی قرآن مجید سے تلاش کیا کرو۔ یہ ساری باتیں اس وقت آپ کو فائدہ دیں گی جب آپ کو اللہ اور اس کی کلام پر پورا یقین ہوگا اور آپ سچے دل سے اللہ کی اس کلام پر یقین رکھتے ہوں گے۔ میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے، کیونکہ اس میں آپ کے لیے بہت سارے فائدے ہیں۔
اور اگر آپ ہمارے YouTube چینل پر نیو ہیں تو پلیز ہمارا یہ چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ اس جیسی مزید ویڈیو آپ کے سامنے آئیں اور آپ اللہ کی کلام سے اپنے ہر مسئلے کا حل تلاش کریں۔ سب سے پہلے بات شیطانی وسوسوں کی۔ بار بار شیطانی وسوسے آئیں نماز کے وقت یا پھر کسی کے بارے میں بری سوچ پیدا ہو جائے اور جو ختم نہ ہو رہی ہو، اور یقیناً ایک اچھا انسان اپنے دل و دماغ سے یہ بات نکالنا چاہتا ہے کہ وہ کسی کے بارے میں برا نہ سوچے، لیکن اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا چونکہ، اور وہ برے خیال خود بخود اس کے دماغ میں آ جاتے ہیں، لیکن وہ یہ ایسا کرنا نہیں چاہتا، اس کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ تو اس وسوسے کو، ان برے خیالات کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ملاحظہ کیجئے۔ آپ نے 100 مرتبہ سورۃ ناس پڑھنی ہے اور اس کے بعد اس کو ایک پانی کے گلاس پر دم کر دینا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس کو نماز فجر کے بعد اس عمل کو کیجئے، نماز فجر پڑھنے کے بعد، یا پھر اگر آپ کے پاس اس وقت ٹائم نہیں ہوتا تو پھر آپ اس عمل کو عشاء کے بعد کر سکتے ہیں۔ اور جس گلاس پر، جس پانی پر آپ دم کیجئے، اس عمل کو کرنے سے پہلے میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ اول آخر درود شریف آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور اس پانی کو آپ پیجئے، اور اگر چاہیں تو اپنے گھر والوں کو یا پھر ایسے حضرات جن کو یہ بیماری، جن کو یہ مصیبت لاحق ہو چکی ہے، ان کو بھی ساتھ پلا سکتے ہیں۔ اور اس عمل کو تب تک کرنا ہے جب تک یہ سارے خیالات آپ کے دماغ سے ختم نہ ہو جائیں۔ دوسرا جو وظیفہ ہے وہ ہے سانپ یا بچھو کے کاٹے جانے سے آپ کے جسم پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، جو آپ کے جسم کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، یہ اس کے خاتمے کے لیے وظیفہ بہت ہی اکثیر درجہ رکھتا ہے۔ اگر کوئی سانپ یا بچھو یا پھر کوئی اور جاندار جس کے زہر کی وجہ سے آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں آپ نے 3 مرتبہ یا پھر 11 مرتبہ سورۃ ناس کو پڑھنا ہے، اور اس سے پہلے 3 بار اول آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ اور پھر جہاں پر کسی جاندار نے کاٹا ہے تو وہاں پر انگلی یا پھر ہاتھ رکھ کے بسم اللہ سے یہ کلام پڑھتے جانا ہے اور پھونک مارتے جانا ہے۔ یہ عمل کم سے کم آپ 5 منٹ تک کریں، اور انشاءاللہ اللہ کی مدد سے آپ کا جو درد ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اور آپ کو سکون میسر ہوگا۔ کیونکہ محترم سامعین، آج کل میڈیسن بھی ایسی آ گئی ہیں جو انسان کو وقتی طور سکون میں لا دیتی ہیں، لیکن اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ انسان کی پھر پوری زندگی تک رہتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اللہ کے کلام کو اپنی زندگی کا شعار بنائیے تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو۔ اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ یقیناً جو ذات اپنے بندے سے اتنا پیار کرتی ہوگی وہ کبھی بھی اپنے بندے کو ایسے تنہا نہیں چھوڑتی ہوگی، یہ ہمارا یقین ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسرا جو وظیفہ ہے، جو تیسری جو بات ہے وہ ہے جادو و بلیات سے حفاظت کے لیے۔ میرے بہن بھائیوں، آپ اگر کسی کے بارے میں اچھا سوچو گے، اچھا کرو گے تو اللہ پاک یقیناً آپ کے ساتھ اچھا کرے گا۔ اگر آپ کو کسی کو نقصان پہنچاؤ گے تو یہ کبھی نہ دل میں رکھنا، دماغ میں رکھنا کہ آپ بچ جاؤ گے۔ آپ کسی نہ کسی طرح یا کسی نہ کسی جگہ آپ کو بھی لوگوں کے ایسے شر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس عمل میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے روزانہ باوضو ہو کر، دیکھیں یہ عمل بہت چھوٹا سا ہے، یہ ہر انسان کر سکتا ہے۔ اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے ہر انسان کو کرنا بھی چاہیے، چاہے آپ پر جادو ٹونا ہو چکا ہے یا نہیں ہوا، پھر بھی آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور آپ یقیناً اس سے بہت فائدہ حاصل کریں گے۔ اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہر عمل میں بہت ساری مشکلات کا حل ہوتا ہے، ہم اس میں سے چند مشکلات اپنی سامنے لیتے ہیں اور اس کے بارے میں یہ عمل شروع کر دیتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ غیبانہ طریقے سے ہمارے جتنے بھی مشکلات، ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں اس کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، روزانہ نماز فجر کے بعد 3 مرتبہ باوضو ہو کر 3 مرتبہ سورۃ ناس پڑھنی ہے، اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے جسم پر ہاتھ مل دینے ہیں، اور پھر اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے ایسے شر سے محفوظ رکھ، بے شک تو ہی ہے تمام مسلمانوں کا مالک، اور تجھ سے ہی ہم ہر چیز کی دعا کرتے ہیں۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ایسے عمل سے آپ کی زندگی خوشگوار گزرے گی، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا دیجئے۔ تو دیکھیں میں نے آپ کے سامنے 3 وظائف شیئر کیے ہیں، تو میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں ان کو معمول کے مطابق پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت و برکت کا سائے میں جگہ ملے گی۔ اب آپ اس صورت کو ملاحظہ کیجئے اور اس کے ترجمے کو ملاحظہ کیجئے، تاکہ آپ کا جتنا بھی عمل ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا۔ اور ایک بات اور، جب بھی آپ نے یہ عمل کرنا ہے، آپ کی تمام تر توجہ اللہ کے حضور ہونی چاہیے۔ آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، آپ نے تنہائی میں یہ عمل کرنا ہے، اور اس عمل کو تنہائی میں کرنے سے آپ کو بہت سارا فائدہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ آپ کہہ دیجئے میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسے ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جن میں سے ہوں یا انسان میں سے۔ صدق اللہ العظیم۔